بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی باز گشت، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ فاروق کو خاموش دیکھ کر صوبیہ نے اپنا سوال دہرایا۔ فاروق صاحب، کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ وہ دھیمی آواز میں بولا۔ توفیق صاحب کہیں باہر گئے ہیں نا؟ اس کا انداز تصدیق طلب تھا، حالانکہ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ توفیق اپنے دوست کو چھوڑنے ایئرپورٹ گیا تھا۔ صوبیہ نے عام سے لہجے میں کہا، جی ہاں، توفیق صاحب ذرا ایئرپورٹ گئے ہیں۔ کب تک آ جائیں گے؟ 1 گھنٹہ لگ جائے گا، صوبیہ نے جواب دیا۔ فاروق کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ صوبیہ نے پوچھا، آپ کو باس سے ملنا ہو تو 1 گھنٹے بعد آ جائیں، میں ان سے آپ کی ملاقات کروا دوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ ٹائپ رائٹر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ فاروق نے بدستور دھیمے لہجے میں کہا، میں باس سے نہیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ صوبیہ نے چونک کر فاروق کو دیکھا۔ آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، فاروق نے اپنے لہجے میں شیرینی بھرتے ہوئے کہا۔ صوبیہ نے بے اختیار مسکراتے ہوئے کہا، میں تو بہت سوں کو اچھی لگتی ہوں، میں بہت سوں کی نہیں اپنی بات کر رہا ہوں۔ چلیں، بڑی مہربانی آپ کی، صوبیہ نے مذاق کے انداز میں کہا، مگر اس وقت فاروق مذاق کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے نہایت بے باک لہجے میں کہا، صوبیہ صاحبہ، آپ میری بات کو مذاق کا رنگ نہ دیں، میں سچ کہتا ہوں مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ صوبیہ اچانک سنجیدہ ہو گئی اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ اس نے قدرے سخت لہجے میں کہا، آپ اپنے حواس میں تو ہیں فاروق صاحب؟ میں حواس میں بھی ہوں اور پوری طرح باہوش بھی ہوں، فاروق نے کمال ہمت سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں واقعی آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، اور جواباً آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ سے محبت کرنے لگوں؟ صوبیہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ فاروق مسرور انداز میں بولا، اگر ایسا ہو جائے تو میں اسے اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ آپ سے تم پر اتر آئی۔ یہاں سے جاتے ہو یا تمہارا دماغ درست کرنے کا بندوبست کروں؟ صوبیہ کے رویے سے فاروق کو اپنی توہین کا احساس ہوا، تاہم اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی تھا کہ وہ منظر سے ہٹ جائے، ورنہ اس بات کا امکان تھا کہ اگر صوبیہ اونچی آواز میں اسے لتاڑنا شروع کر دیتی تو اسے بری طرح بے عزت ہونا پڑتا۔ وہ خاموشی سے صوبیہ کے کیبن سے نکل آیا۔ آنے والے چند دنوں میں ان کے درمیان کوئی گفتگو نہ ہوئی، تاہم دور ہی دور سے فاروق محبت پاش نظروں سے صوبیہ کو تکتا رہا۔ اس کے رد عمل کے طور پر صوبیہ نے ہمیشہ ناگواری کا مظاہرہ کیا۔ پھر ایک روز اس نے فاروق سے 2 ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس روز توفیق علی دفتر نہیں آیا تھا۔ صوبیہ نے فاروق کو اپنے کیبن میں بلایا۔ فاروق سمجھا کہ شاید اس کی محبت نے دوسری طرف بھی اثر ڈال ہی دیا ہے۔ وہ کشاں کشاں صوبیہ کے کیبن میں پہنچ گیا، مگر اسے خلاف توقع رویے کا سامنا کرنا پڑا۔ بیٹھیے مسٹر فاروق، صوبیہ نے ایک کرسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رکھائی سے کہا۔ فاروق متذبذب انداز میں بیٹھ گیا۔ صوبیہ چند لمحے خشمگین نظر سے اسے گھورتی رہی، پھر سپاٹ لہجے میں بولی، مسٹر فاروق، آپ میں شرافت کی ذرا سی بھی جھلک موجود ہے یا نہیں؟ میں نے ایسا کون سا غیر شریفانہ کام کیا ہے؟ وہ احتجاجی لہجے میں بولا۔ کبھی آپ نے اپنے طرز عمل پر غور کیا؟ میرا طرز عمل مستحسن ہے۔ بہت خوب، وہ استہزائیہ انداز میں بولی، اسی کو کہتے ہیں چوری اور سینہ زوری۔ اپنے رویے پر شرمندہ ہونے کے بجائے آپ فخر کر رہے ہیں۔ فاروق نے ٹھوس لہجے میں کہا، میں نے ایسا کوئی قدم نہیں اٹھایا جس پر مجھے ندامت کا احساس ہو۔ محبت کرنا کوئی جرم نہیں، میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں، آپ میری طرف سے بدگمان نہ ہوں۔ یقین کریں، ایک نہ ایک دن آپ کو میری محبت کی سچائی کو ماننا پڑے گا۔ میری چاہت کا آپ کے دل پر بھی اثر ہوگا۔ میں ثابت کر دوں گا کہ میں اپنے جذبات میں کتنا صادق۔ بس، صوبیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید بولنے سے روک دیا اور اکتاہٹ آمیز لہجے میں کہا،
میں نے بہت سن لی آپ کی یہ فضول بکواس۔ صوبیہ، میری محبت کو فضول بکواس سے تعبیر نہ کرو۔ وہ ایک مرتبہ پھر آپ سے تم پر اتر آئی۔ دیکھو فاروق، میں تمہاری اس قسم کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ آج تک تم نے جو کر لیا سو کر لیا، آئندہ کبھی مجھے ایسی نظر سے نہ دیکھنا۔ مجھے تم سے یا تمہاری نام نہاد محبت سے ذرا سی بھی دلچسپی نہیں ہے۔ میری محبت نام نہاد نہیں ہے صوبیہ، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ وہ غصیلے لہجے میں بولی، میں نے کہا نا، مجھے تم سے اور تمہاری محبت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ فاروق کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ کر بکھر گئی ہو۔ وہ ہونکوں کی طرح منہ کھولے صوبیہ کو دیکھ رہا تھا۔ صوبیہ نے تنبیہی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، مسٹر فاروق، تم اسے پہلی اور آخری وارننگ سمجھ لو۔ اگر آئندہ تم نے کبھی مجھے ایسی ویسی نظر سے دیکھا یا اظہار محبت کرنے کی کوشش کی تو میں باس سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ اس سے تمہیں کیا فائدہ پہنچے گا؟ فاروق نے زخمی لہجے میں پوچھا۔ صوبیہ نے صفاقی سے کہا، باس تمہاری کھچائی کریں گے۔ تمہاری محبت میں ہر قسم کی رسوائی اٹھانے کو تیار ہوں۔ فاروق نے کہا، اس سے زیادہ باس اور کیا کر سکتے ہیں؟ میں ان کے سامنے بھی یہی کہوں گا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اس بےہودگی پر باس تمہیں کھڑے کھڑے نوکری سے نکال بھی سکتے ہیں۔ صوبیہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ فاروق نے دزدیدہ نظر سے صوبیہ کو دیکھا اور اٹل لہجے میں بولا، باس مجھے نوکری سے تو نکال سکتے ہیں مگر تمہاری یاد کو میرے دل سے نہیں نکال سکتے۔ میں اس کمپنی میں رہوں یا نہ رہوں مگر تمہاری محبت ضرور میرے دل میں رہے گی۔ میں دیکھ لوں گی تمہیں بھی اور تمہاری ڈرامہ محبت کو بھی۔ صوبیہ نے سخت لہجے میں کہا، اور اب یہاں سے چلتے بنو۔ آئندہ کبھی میری راہ میں آنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ بہت برا ہوگا۔ فاروق خاموشی سے اٹھا اور صوبیہ کے کیبن سے نکل گیا۔ آنے والے چند روز تک وہ صوبیہ کو تسخیر کرنے کی ترکیبیں سوچتا رہا مگر اس کے ذہن میں اس مسئلے کا کوئی حل نمودار نہیں ہوا۔ وہ اسی سوچ بچار میں گم تھا کہ ایک روز اس کا دل خون ہو گیا۔ اس نے صوبیہ کا ایک ایسا روپ دیکھا تھا کہ اس کے تن بدن میں آگ سی بھر گئی تھی۔ حسد کی آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ باس توفیق علی کی رہائش نارتھ ناظم آباد میں تھی اور صوبیہ گرو مندر پر رہتی تھی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ واپسی پر صوبیہ توفیق ہی کی گاڑی میں بیٹھ جاتی تھی اور وہ اسے گرو مندر پر ڈراپ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتا تھا۔ یہ بات فاروق کے علم میں بھی تھی مگر اس روز فاروق کی آنکھوں نے جو منظر دیکھا اس کی وہ توقع نہیں کر سکتا تھا۔ فاروق آؤٹ ڈور کلرک تھا اور دن کا زیادہ تر حصہ وہ دفتر سے باہر ہی گزارتا تھا۔ ایک روز صوبیہ دفتر نہیں آئی۔ فاروق چونکہ اس کی ٹو میں رہتا تھا اس لیے اس نے مختلف ذرائع سے معلوم کر لیا کہ صوبیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس روز اسے بخار آ گیا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ سوچا کہ صوبیہ کے گھر جا کر اس کی خیریت معلوم کرے۔ وہ صوبیہ کا گھر پہلے ہی دیکھ چکا تھا مگر ہزار بار سوچنے کے باوجود بھی اس طرف رخ کرنے کی اسے ہمت نہ ہوئی۔ وہ حسب معمول اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا کہ اس نے طارق روڈ پر باس توفیق علی کی گاڑی میں صوبیہ کو دیکھا۔ وہ سپہر کا وقت تھا۔ صوبیہ کو توفیق کی گاڑی میں حشاش بشاش بیٹھے دیکھ کر اسے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ اس کی معلومات کے مطابق صوبیہ نے بخار کے سبب آج دفتر سے چھٹی کی تھی لیکن توفیق کی گاڑی میں اس کی موجودگی فاروق کو بہت کچھ سوچنے سمجھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ خدشہ سر اٹھا رہا تھا کہ کہیں باس توفیق اور صوبیہ کے بیچ کوئی چکر تو نہیں چل رہا۔ ایسا سوچتے ہوئے اسے شدید کرب کا احساس ہوا۔ وہ صوبیہ سے سچی محبت کرنے لگا تھا اگرچہ وہ اسے ذرا بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔ صوبیہ چاہے اسے اہمیت دے یا نہ دے مگر اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر فاروق کا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ اس نے شکستہ دل کے ساتھ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے باس کی گاڑی کا تعاقب کرے گا۔ تھوڑا فاصلہ رکھ کر اس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ توفیق علی اور صوبیہ کا سفر بہادر آباد کے ایک فلیٹ پر جا کر ختم ہوا۔ وہ دونوں فلیٹ کے اندر داخل ہو گئے جبکہ فاروق ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ یہ معمہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن ایک ہی زاویے پر سوچ رہا تھا کہ صوبیہ اور باس کے درمیان ضرور کوئی گڑبڑ ہے۔ لگ بھگ 2 گھنٹے بعد وہ دونوں فلیٹ سے باہر آئے
پھر گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کوشش کے باوجود بھی فاروق خود کو ان کا تعاقب کرنے پر آمادہ نہ کر سکا، تاہم وہاں سے رخصت ہونے سے قبل اس نے یہ جاننا ضروری سمجھا کہ وہ فلیٹ کس شخص کا تھا اور وہ دونوں وہاں کس مقصد سے آئے تھے۔ جب وہ اس فلیٹ میں داخل ہوئے تھے تو فاروق نے واضح طور پر دیکھا تھا کہ توفیق علی نے اپنی چابی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہو سکتا تھا کہ اس وقت اس فلیٹ میں اور کوئی موجود نہیں تھا۔ فاروق نے ایک ایسی جگہ چھپ کر انہیں دیکھا تھا جہاں وہ انہیں دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔ تھوڑی کوشش کے بعد فاروق یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ فلیٹ اکثر ہی بند رہتا تھا۔ توفیق علی ہفتے میں 3 مرتبہ وہاں کچھ وقت گزارتا تھا۔ اس بلڈنگ میں زیادہ تر فلیٹ ایسے ہی تھے۔ وہ کمرشل علاقہ تھا اور اکثر فلیٹوں میں یا تو بیچلرز رہتے تھے یا پھر وہ بند رہتے تھے۔ فاروق کو وہاں فیملی والا کوئی گھر دکھائی نہ دیا۔ وہ رات فاروق نے کانٹوں کے بستر پر گزار دی۔ دوسری صبح وہ کچھ جلدی دفتر پہنچ گیا۔ اس وقت تک صوبیہ دفتر نہیں آئی تھی۔ باس توفیق علی عموماً 12 بجے کے بعد آتا تھا۔ فاروق کے لیے دفتر میں کوئی نشست مخصوص نہیں تھی، وہ کہیں بھی بیٹھ جاتا تھا۔ دفتر کا باقاعدہ کلرک وحید ابھی آیا نہیں تھا، اس لیے وہ اسی کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے صوبیہ کے آنے کا انتظار تھا۔ فاروق نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آج صوبیہ سے اس سلسلے میں ضرور استفسار کرے گا۔ اگرچہ اسے ایسے کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا تھا، لیکن دل میں لگی آگ کا کوئی نہ کوئی سد باب تو ضروری تھا، ورنہ وہ آتش اسے جلا کر راکھ کر دیتی۔ جب صوبیہ دفتر پہنچی تو فاروق کی ہمت جواب دے گئی۔ اسے اپنے ارادے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسٹاف کے لوگوں نے صوبیہ سے خیر خیریت دریافت کی، مگر فاروق خاموشی سے اٹھا اور دفتر سے نکل گیا۔ وہ دفتر کی دی ہوئی موٹر سائیکل کو دفتر ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ یوں ہی بے مقصد مٹر گشت کرتا رہا، پھر ایک فیصلے پر پہنچنے کے بعد وہ ایک پی سی او میں گھس گیا۔ اس نے اپنے دفتر کا نمبر ملایا اور صوبیہ کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ اس نمبر پر صوبیہ ہی فون ریسیو کرتی تھی۔ باس کے دفتر پہنچنے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی تھا، اس لیے وہ جی بھر کر اپنے دل کی بھڑاس نکال سکتا تھا۔ روبرو بات کرنے کے بجائے اس نے فون کا سہارا لیا تھا۔ اسے فاروق کی بزدلی کہہ لیں یا مصلحت کوشی، بہرحال وہ آج صوبیہ سے کھل کر بات کرنا چاہتا تھا۔ ہیلو، اسکائی ٹریڈنگ کمپنی۔ ایئر پیس میں صوبیہ کی مخصوص آواز سن کر فاروق الرٹ ہو گیا۔ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فاروق نے نہایت ہی کاٹدار لہجے میں دریافت کیا۔ آپ کون؟ دوسری جانب سے پوچھا گیا۔ اچھا، اب آپ پہچاننے سے بھی انکار کر رہی ہیں؟ میں نے واقعی آپ کو پہچانا نہیں، صوبیہ نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ ٹیلی فون پر فاروق پہلی مرتبہ صوبیہ سے مخاطب تھا، ویسے بھی وہ اس وقت خاصا جذباتی ہو رہا تھا۔ اس قسم کی صورتحال میں آواز میں تھوڑی بہت تبدیلی تو آ ہی جاتی ہے۔ فاروق نے ماؤتھ پیس میں کہا، میں فاروق احمد بات کر رہا ہوں۔ کون فاروق احمد؟ صوبیہ نے پوچھا۔ آپ کا آفس کولیگ فاروق احمد، فاروق نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہی فاروق جو آپ کے آفس میں آؤٹ ڈور کلرک ہے اور آپ سے شدید محبت بھی کرتا ہے۔ دوسری جانب صوبیہ کا موڈ آف ہو گیا۔ اس نے اکھڑے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم نے فون کیوں کیا ہے؟ میں بتا تو چکا ہوں کہ آپ کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں، فاروق نے یاد دہانی کے انداز میں کہا۔ تم کون ہوتے ہو میری خیریت دریافت کرنے والے؟ صوبیہ نے بگڑتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر بولی، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تمہیں دفتر میں دیکھا تھا، تم اس وقت کہاں سے فون کر رہے ہو؟ ایک پی سی او سے بات کر رہا ہوں، فاروق نے بتایا۔ صوبیہ نے چوٹ کی، کیا سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے؟ ہمت تو بہت ہے، مگر میں احتیاط سے کام لے رہا ہوں۔ کیسی احتیاط؟ صوبیہ نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ فاروق نے کہا، اگر میں روبرو تم سے بات کروں گا تو ممکن ہے تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے کہ مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ صوبیہ نے زہریلے لہجے میں کہا۔ یہ بھی بتا دوں گا، فاروق نے معتدل لہجے میں کہا۔ پہلے تمہارا حال چال تو پوچھ لوں۔ اگر تم نے اسی قسم کی باتیں کرنے کے لیے فون کیا ہے تو میں ریسیور رکھ رہی ہوں، صوبیہ نے کہا۔ کام کی کوئی بات کہنا ہو تو جلدی سے کہہ ڈالو، فاروق نے کہا۔ تمہارا بخار اب کیسا ہے؟ ظاہر ہے بخار اتر گیا ہے، تبھی تو دفتر آئی ہوں، صوبیہ نے عام سے انداز میں کہا۔ کل تو تم نے پورا دن گھر ہی آرام کیا ہوگا۔ جذبات کی شدت سے
وہ طرز تخاطب پر قابو نہ رکھ پا رہا تھا، کبھی وہ آپ سے تم پر آ جاتا اور کبھی تم سے آپ پر۔ صوبیہ نے کہا، تم میرے آرام اور بے آرامی کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو، اس سلسلے میں تمہیں دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے، اسی لیے تو تمہیں فون کر رہا ہوں، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے تمہیں کل بہت بے آرام دیکھا ہے، سوچا تمہیں آئینہ ہی دکھا دوں۔ یہ تم کیسی بکواس کر رہے ہو؟ صوبیہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ تم نے مجھے کہاں بے آرام دیکھ لیا ہے؟ فاروق نے کہا، کل تم بہادر آباد کے ایک فلیٹ میں باس کے ساتھ۔ شٹ اپ یو باسٹرڈ، صوبیہ نے ریسیور میں چیخ کر کہا اور اسے کریڈل پر پٹخ دیا۔ فاروق شکست و فتح کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ پی سی او سے باہر نکل آیا۔ شکست کا احساس اسے محض اس لیے تھا کہ اس نے جس لڑکی کو چاہا تھا وہ کچھ اور ہی نکلی تھی۔ فتح کا احساس اس لیے تھا کہ اس نے صوبیہ کو آئینہ دکھا دیا تھا۔ اگرچہ فاروق نے صوبیہ کو اپنے دل میں بٹھا لیا تھا، تاہم اس کا یہ روپ دیکھنے کے بعد وہ اس کے من سے اتر گئی تھی۔ وہ اسی سوچ میں غلطاں تھا کہ اس نے کس قسم کی محبت کی تھی۔ دل بھی آیا تو ایک ایسی لڑکی پر جو کہیں اور دادے عیش دے رہی تھی۔ جب اس نے ٹھنڈے دل سے اپنا تجزیہ کیا تو اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک کبھی نہ ختم ہونے والے عذاب میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اس کے دل نے گواہی دی کہ وہ اب بھی صوبیہ کے نام پر دھڑکتا ہے، مگر دماغ مسلسل اسے قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ صوبیہ با کردار لڑکی نہیں، اس لیے پہلی فرصت میں اسے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دینا چاہیے۔ وہ ایک عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ آنکھوں دیکھ کر مکھی نگلنے کے لیے ذہن آمادہ نہیں تھا اور دل صوبیہ کو بھولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی محبت نے اچانک اتنے پہلو دیکھے تھے کہ اس کے حواس مخل ہو کر رہ گئے تھے۔ پہلے اس نے سوچا کہ دفتر جائے، مگر پھر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ اس کی موٹر سائیکل، بلکہ کمپنی کی دی ہوئی موٹر سائیکل، سٹینڈ پر کھڑی تھی۔ اسے وہاں نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ اس کے قدم دفتر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ موٹر سائیکل لے کر گھر چلے جانا چاہتا تھا۔ پی سی او سے دفتر تک کا فاصلہ اس نے 15 منٹ میں طے کیا۔ جب وہ بلڈنگ کے نزدیک پہنچا تو سامنے سے اسے مراد آتے ہوئے دکھائی دیا۔ مراد اس دفتر میں چپڑاسی کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ فاروق پر نظر پڑتے ہی وہ سیدھا اس کے پاس آیا اور کہا، آپ کہاں چلے گئے تھے فاروق صاحب؟ کیوں، کیا ہو گیا بھائی؟ فاروق نے استفسار کیا۔ صاحب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ کون صاحب؟ فاروق نے چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ مراد نے بتایا، میں اپنے صاحب کی بات کر رہا ہوں جناب، توفیق صاحب کی۔ فاروق نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 11:15 بج رہے تھے۔ ذہنی پریشانی میں وقت گزرنے کا اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے مراد سے کہا، آج صاحب کچھ جلدی آفس نہیں آ گئے؟ وہ تو 15-20 منٹ سے آئے ہوئے ہیں، مراد نے بتایا۔ ویسے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں فاروق صاحب، آج صاحب اپنے وقت سے خاصے پہلے آ گئے ہیں۔ فاروق کے دل میں چوٹ تھا۔ اس نے بے اختیار پوچھا، کیا صاحب اپنے کمرے میں اکیلے ہی ہیں یا ان کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے؟ گفتگو کے دوران میں وہ بلڈنگ کی سیڑھیاں بھی طے کرتے جا رہے تھے۔ مراد نے فاروق کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اس وقت تو اکیلے ہی بیٹھے ہیں، اور مس صوبیہ؟ وہ اپنے کیبن میں موجود ہیں۔ کیا وہ باس کے کمرے میں گئی تھی؟ فاروق نے پوچھا۔ مراد نے بتایا، وہ تو روزانہ ہی باس کے کمرے میں جاتی ہے، لیکن آج میں نے ایک خاص بات نوٹ کی ہے۔ کیسی خاص بات؟ آج مس صوبیہ باس کے کمرے میں داخل ہوتے ہی ان کے پاس پہنچ گئی تھی، مراد نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ کمرے سے نکل آئی، مگر میں نے محسوس کیا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ فاروق نے بے چینی سے دریافت کیا، کس قسم کی گڑبڑ؟ صاحب کا موڈ بہت خراب ہو رہا ہے فاروق صاحب، مراد نے بتایا، اور مس صوبیہ بھی جب ان کے کمرے سے نکلی تھی تو خاصی ہراساں دکھائی دیتی تھی۔ اس کے بعد ہی صاحب نے چیخ کر مجھ سے کہا کہ میں فوراً آپ کو ڈھونڈ لاؤں۔ آپ دفتر میں کہیں نظر نہ آئے تو میں آپ کی تلاش میں بلڈنگ سے باہر آ گیا۔ فاروق کو یقین ہو گیا کہ صوبیہ نے توفیق علی کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، مگر وہ اس سچویشن سے ذرا بھی گھبراہٹ میں مبتلا نہیں ہوا۔ جب سے اس کے علم میں یہ بات آئی تھی کہ صوبیہ توفیق پر عنایات کی بارش کر رہی ہے، اس کے بعد سے وہ اپنے باس توفیق علی سے شدید نفرت کرنے لگا تھا۔ آپ اسے رقابت کی آگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ صوبیہ کی طرف سے بھی اس کا ذہن بدک چکا تھا۔ اس نے سوچا جو ہونا ہے آج ہی ہو جائے۔ فاروق توفیق علی کے کمرے میں پہنچا تو توفیق علی شدید غصے کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔
آج اس نے فاروق کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا اور کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے سوال کیا، تم کہاں مر گئے تھے؟ میں کتنی مرتبہ تمہارا پوچھ چکا ہوں۔ سر، وہ اپنے باس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے بولا، میں کہیں بھی مر نہیں گیا تھا، ذرا سگریٹ لینے نیچے چلا گیا تھا۔ ذرا سگریٹ لینے میں 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، توفیق نے شعلہ فشاں لہجے میں کہا۔ مجھے معلوم ہے تم کافی دیر سے غائب ہو اور یہ سگریٹ چائے لانے کے لیے دفتر میں چپڑاسی موجود ہے، تم نے یہ 2 گھنٹے کہاں ضائع کر دیے؟ توفیق نے فاروق سے آج تک ایسے لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ جب وہ باس کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا تو اس نے صوبیہ والے کیبن میں ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی تھی۔ وہ اس کی طرف پیٹھ پھیرے کسی کام میں مصروف تھی۔ توفیق علی کے انداز نے فاروق کو باور کروا دیا کہ اس کے خلاف صوبیہ نے توفیق کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ فاروق خاموش کھڑا رہا تو توفیق علی نے غصیلے لہجے میں کہا، میں تو تمہیں خاصا معقول آدمی سمجھتا تھا، مگر تم نے یہ کیسی حرکت کی ہے؟ میں نے کیا کیا ہے سر؟ وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ اب میں یہ بھی بتاؤں کہ تم نے کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا؟ وہ ناگوار لہجے میں بولا، مجھے تمہارے خلاف ایک سخت قسم کی شکایت ملی ہے۔ اپنی بات ختم کر کے توفیق ایسی نظر سے فاروق کو تکنے لگا جیسے وہ اپنی صفائی میں کچھ کہے گا، لیکن فاروق بدستور خاموش کھڑا رہا۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ اپنے طور پر کسی بات کی وضاحت نہیں کرے گا اور ٹو دا پوائنٹ بات کرنے کی کوشش کرے گا۔ جب 1-2 منٹ گزر گئے تو توفیق علی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تم بت بنے خاموش کیوں کھڑے ہو؟ میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ سر، آپ نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں تو میں جواب کس بات کا دوں؟ فاروق نے معصومیت آمیز لہجے میں کہا، آپ نے فرمایا ہے کہ آپ کو میرے خلاف کوئی سنگین نوعیت کی شکایت ملی ہے، لیکن اس شکایت کی کوئی تفصیل آپ نے نہیں بتائی۔ توفیق علی کی جھنجھلاہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ اس نے دھاڑ سے مشابہ لہجے میں کہا، تم ابھی اتنی دیر کہاں گزار کر آئے ہو؟ سر، میں نے بتایا ہے نا، میں سگریٹ لینے۔ بکواس بند کرو، توفیق علی چیخا۔ تم سگریٹ لینے نہیں بلکہ صوبیہ کو فون کرنے گئے تھے۔ جب آپ کو سب کچھ معلوم ہو ہی گیا ہے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فاروق نے باس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، ہاں، میں صوبیہ کو فون کرنے ہی گیا تھا۔ توفیق نے کہا، صوبیہ نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، وہ قطعیت سے بولا۔ حقیقت کا اظہار بدتمیزی کے زمرے میں نہیں آتا۔ توفیق نے تیز نظر سے فاروق کو گھورا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جسے تم حقیقت سمجھ رہے ہو وہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ تم نے شاید کل کسی اور کو میرے ساتھ دیکھا ہے۔ اگر توفیق صرف اتنا کہتا کہ فاروق کو غلطی ہوئی ہے تو بھی اس سلسلے میں سوچنے کی گنجائش نکلتی تھی، مگر اپنی بات کے اختتام پر اس نے اس بات پر زور دیا تھا کہ فاروق نے گزشتہ روز کسی اور لڑکی کو توفیق کے ساتھ دیکھا تھا اور اسے صوبیہ سمجھ بیٹھا تھا، حالانکہ فاروق کو یقین تھا کہ وہ صوبیہ کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ پھر فون پر صوبیہ نے جس شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا وہ بھی اس حقیقت کی تصدیق کرتا تھا۔ فاروق نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، سر، آپ اسے غلط فہمی کہیں یا خوش فہمی، مگر اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ دونوں کو بہادر آباد کے ایک فلیٹ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بعد میں نے اس فلیٹ کے بارے میں چھان بین کی تو معلوم ہوا کہ اس فلیٹ میں باقاعدہ کوئی نہیں رہتا۔ آپ ہی 2-4 روز کے بعد وہاں کسی لڑکی یا عورت کے ساتھ وقت گزارنے جاتے ہیں۔ توفیق علی نے قدرے نرم لہجے میں کہا، یہ ٹھیک ہے کہ وہ فلیٹ میری ذاتی ملکیت ہے اور میں بعض اوقات کسی ضروری کام سے وہاں جاتا رہتا ہوں، مگر صوبیہ کے حوالے سے تمہارا شک کسی حقیقت کا حامل نہیں۔ تم اپنے ذہن کو صاف رکھو۔ توفیق کے لہجے کی نرمی فاروق کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پہلے اسے جس بات کا یقین تھا اب اس کا یقین کامل ہو چکا تھا۔ اس نے طنزیہ لہجے میں کہا، سر، میرا ذہن صاف ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ توفیق نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے کہا، دیکھو فاروق، تم میری کمپنی کے ایک اچھے ورکر ہو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، مگر تم نے جو ناشائستہ حرکت کی ہے اس کے لیے تمہیں صوبیہ سے معافی مانگنا ہوگی۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، وہ 2 ٹوک لہجے میں بولا۔ تمہیں ایسا تو کرنا ہی پڑے گا فاروق۔ توفیق بھی گہری سنجیدگی سے بولا، میں نہیں چاہتا کہ میری کمپنی کا ڈسپلن خراب ہو۔ ابھی تک یہ معاملہ ہم تینوں کے بیچ ہے،
اگر بات پھیل گئی تو پورے دفتر میں ہنگامہ مچ جائے گا۔ مجھ سے تو کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر سکتا، لیکن صوبیہ کو سب شک زدہ نظر سے دیکھیں گے۔ تم صوبیہ سے کس بات کا انتقام لے رہے ہو؟ کیا تم اس پر یہ گھناؤنا الزام محض اس لیے لگا رہے ہو کہ اس نے تمہیں گھاس نہیں ڈالی؟ وہ ایک مہذب، شریف اور با کردار لڑکی ہے۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ تم اس پر ڈورے ڈالنے کی کوشش کر چکے ہو، اور جب اس نے تمہیں توجہ کے قابل نہیں سمجھا تو تم اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہو۔ توفیق کی منافقت آمیز باتیں سن کر فاروق کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، توفیق صاحب، ایک بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہرگز میں آپ دونوں کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے صوبیہ سے سیدھے سادے انداز میں اظہار محبت کیا تھا۔ اسے آپ ڈورے ڈالنا نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی سچ ہے کہ صوبیہ نے میری حوصلہ شکنی کی تھی۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ دونوں کے درمیان کس نوعیت کے تعلقات ہیں۔ میں وہ سب کچھ دیکھ کر سلگ اٹھا تھا، شاید اس لیے کہ میں صوبیہ کو چاہنے لگا تھا، اور غیر محسوس طور پر اس واقعے نے میرے جذبہ رقابت کو ہوا دی تھی۔ میں نے آج صوبیہ کو آئینہ دکھانے کے لیے فون کیا تھا۔ میں یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی عار نہیں سمجھتا کہ صوبیہ سے محبت میرا ایک بے اختیار عمل تھا، لیکن اس کا اصل چہرہ دیکھنے کے بعد میری سوچ بدل گئی ہے۔ میں آئندہ اس کے کسی معاملے میں کوئی دخل نہیں دوں گا۔ فاروق یہ سب کچھ جذبات کے تلاطم میں کہہ تو رہا تھا، مگر اس کے ساتھ ہی اسے اپنے اندر کوئی چیز ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مانے یا نہ مانے، اس کا دل صوبیہ ہی میں اٹکا ہوا تھا۔ شاید یہ اس کی صوبیہ کے لیے محبت کا اعجاز تھا۔ اس کی زبان جس بات کی نفی کر رہی تھی، دل کی دھڑکن اس پر اثبات کی گردان کر رہی تھی۔ محبت بڑی عجیب شے ہے، کبھی یہ انتہائی سادہ ہو جاتی ہے اور کبھی پیچیدگیوں کی حدوں کو چھونے لگتی ہے۔ اس کو پرکھنے، برتنے اور ثابت کرنے کے لیے کوئی فارمولہ نہیں بنایا جا سکتا۔ جو جذبہ کسی فارمولے میں آ جائے وہ محبت کہلانے کا حقدار نہیں۔ محبت بس محبت ہوتی ہے، اس کو آزمانے والے ہمیشہ دکھ اٹھاتے ہیں۔ فاروق کا بیان ختم ہوا تو توفیق نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے تمہیں تمہاری تقریر سننے کے لیے یہاں نہیں بلایا۔ اگر تمہیں نوکری کرنا ہے تو پھر شرافت کا مظاہرہ کرو۔ مجھے یہ مظاہرہ کس طرح کرنا ہوگا؟ اس نے جواباً سوال کر دیا۔ توفیق نے کہا، تمہیں ہر حال میں صوبیہ سے اپنے ناروا رویے کے لیے معافی مانگنا ہوگی، اور وہ بھی یہاں میرے سامنے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اگر تم میری بات ماننے کے لیے تیار ہو تو میں صوبیہ کو کمرے میں بلا لیتا ہوں۔ یہ ناممکن ہے، فاروق نے کہا۔ آپ اس زحمت میں نہ پڑیں۔ اس کے ساتھ ہی فاروق اٹھ کھڑا ہوا۔ توفیق نے کہا، اس کا یہی مطلب ہے کہ تم نے ملازمت چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، فاروق نے کہا۔ میں نے تو آپ کو یہ فیصلہ سنایا ہے کہ میں صوبیہ سے معافی نہیں مانگوں گا۔ توفیق گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کہا، میں تمہیں سوچنے کے لیے 2 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ تم اچھی طرح غور و فکر کر لو، 2 روز بعد بھی میرا یہی فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، توفیق نے ناگواری سے کہا۔ جا کر اکاؤنٹنٹ سے مل لو۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا، اسے فارغ کیا جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے باس توفیق علی کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ آئندہ 2 گھنٹے کے اندر اندر اس کا حساب بے باک کر کے اسے ملازمت سے برطرف کیا جا چکا تھا۔ اس روز اگست کی 20 تاریخ تھی۔ 21 تاریخ کو فاروق میرے پاس آیا تھا اور اس نے اپنے باس پر مقدمہ دائر کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، مگر میں نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی اور وہ مایوس ہو کر میرے دفتر سے چلا گیا تھا۔ اس وقت تو فاروق نے مجھے تفصیل سے کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب انکشاف ہوا تھا کہ مقدمے بازی کا خیال اس کے ذہن میں ایک دوست کے اکسانے پر آیا تھا۔ اس کے دوست کا خیال تھا کہ اس طرح توفیق علی سے ایک بھاری رقم نکلوائی جا سکتی تھی۔ قصہ مختصر، فاروق کو نوکری سے نکالنے کے 4 روز بعد، یعنی 25 اگست کو شام کے وقت اس کے گھر واقع محمود آباد سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس پر اپنے سابق باس توفیق علی کے قتل کا الزام لگایا گیا تھا اور اب وہ ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں تھا۔ اس کے علاوہ بھی فاروق نے مجھے بہت سی ضروری اور غیر ضروری باتیں بتائیں۔ غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرتے ہوئے دیگر ضروری باتوں کو میں عدالتی کارروائی کے دوران میں آپ کے سامنے لاؤں گا۔
فی الحال ان کا ذکر مناسب نہیں۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ چالان کی رپورٹ میں یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ ملزم فاروق نے اقبال جرم کر لیا ہے۔ اپنے تئیں پولیس نے اپنا کام خوش اسلوبی سے انجام دے دیا تھا۔ ابتدائی چند پیشیاں عدالت کی تکنیکی کارروائی کی نظر ہو گئیں اور کوئی قابل ذکر سماعت نہ ہو سکی۔ پہلی باقاعدہ پیشی 2 ماہ کے بعد عمل میں آئی۔